اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی وَإِذْ أَخَذْنَا اور اس واقعے کو یاد کرو جب ہم نے لیا میثاقکم تم سے عہد پختہ وعدہ ہم نے تم سے لیا ورفعنا اور ہم نے بلند کیا فوقکم الطور تمہارے اوپر طور پہاڑ کو اور اللہ نے کہا کہ خذو پکڑو ما آتیناکم جو ہم نے تم کو دیا ہے بقوت اس کو مضبوطی کے ساتھ قوت کے ساتھ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ اور جو کچھ اس میں ہے اس کو یاد کرو لعلکم تتقون تاکہ تم متقی بن جاؤ ثم پھر تم پھر گئے من بعد ذالک اس کے بعد فلولا فضل اللہ علیکم اگر اللہ تعالی کا فضل نہ ہوتا تمہارے اوپر ورحمتہ اور اس کی رحمت نہ ہوتی لکنتم من الخاسرین البتہ تم خسارے والوں میں سے ہو جاتے نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 63 اور 64 آج کے درس میں تلاوت ہوئی ہے آپ نے سنا اس کا ترجمہ سماعت فرمایا ان آیات میں بنی اسرائیل کی خرابیوں کا ذکر ہے اور اس سے پچھلی آیت جو پچھلے 2 درسوں میں گزری ہے اس میں قانون نجات کی تفصیل بیان کی گئی حضور علیہ السلام کے زمانے میں جو طبقے موجود تھے ان طبقوں کو مخاطب کر کے اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ نجات کسی خاص فرقے کے لیے مخصوص نہیں ہے بلکہ اس کا دار و مدار ایمان باللہ پر ہے جو اللہ پر ایمان لائے وہ ایمان بالآخرہ اور آخرت پر ایمان لائے وہ عمل صالحا اور اعمال صالحہ کرے یہ 3 چیزیں عیسائی کریں یہودی کریں ہندو کرے سکھ کرے مجوسی کریں سابئین کریں یا مسلمان کریں کوئی بھی کرے اللہ پر ایمان لائے اور آخرت پر ایمان لائے اور اعمال صالحہ کرے تو ان کے لیے اللہ نے یہ قانون نجات پچھلی آیات میں ذکر کیے اور اس سے پیچھے وہ 10 انعامات اللہ نے ذکر کیے تھے جو بنی اسرائیل پر تھے اب ان قانون نجات کے بعد یہاں سے اللہ ان جو ہے بدبختیوں کو ان خرابیوں کو ذکر کر رہے ہیں جو بنی اسرائیل میں موجود تھی جن کی وجہ سے ان پر عذاب آیا اور اللہ ناراض بھی ہوئے لیکن اللہ نے پھر بھی ان پر مہربانیاں کی تو یہاں اس آیت میں جو آج کے درس میں ہے بنی اسرائیل کو توجہ دلائی جا رہی ہے اس واقعے کی طرف کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ لیا تھا کہ جو کتاب میں تمہیں دے رہا ہوں اس کے احکام کی پابندی کرو گے مگر وہ کہنے لگے کہ یہ احکام تو بڑے مشکل ہیں ہم اس پر عمل نہیں ہو سکے گا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ڈرانے کے لیے ان کے سروں پر کوہ طور پہاڑ کو کھڑا کر دیا چنانچہ ارشاد ہوتا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ اس واقعے کو یاد کرو جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ جب بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات ہو گئی فرعون اس کا تمام لشکر ہلاک ہو گیا تو بنی اسرائیل نے خود موسیٰ علیہ السلام سے فرمائش کی کہ ہمارے لیے کوئی شریعت مقرر کرو جس کی ہم پابندی کریں پہلے تو ہم اسی طرح رہ رہے تھے آپ بھی کبھی ادھر تھے کبھی ادھر تھے اور بنی اسرائیل بھی جو ہے فرعونیوں کے غلام تھے لیکن اب ہم ایک باقاعدہ آزاد قوم بن چکے ہیں فرعون غرق ہو چکا ہے اب ہمارے لیے ایک کتاب ہونی چاہیے ایک شریعت ہونی چاہیے جس کی ہم پابندی کریں اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے ان کو تورات عطا فرمائی مگر طرح طرح کے ہیلوں سے طرح طرح کے بہانوں سے اس کے احکام کو ٹالنے کی کوشش کرنے لگے اولاً تو انہوں نے تورات کو منزل من اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہونے سے ہی شک و شبہ کا اظہار کیا کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کتاب اللہ کی ہے کہ نہیں ہے تو ہم اس پر ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہیں جب تک خود اللہ اس کی تصدیق نہ کرے چنانچہ موسیٰ علیہ السلام پر 70 آدمیوں کو
70 سرداروں کو لے کر کوہ طور پر گئے، ان لوگوں نے اپنے کانوں سے سنا، اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ میرے کلام ہے، میں نے دیا ہے، مگر اس کے باوجود پھر گستاخی کی کہ ہم اللہ کو سامنے دیکھنا چاہتے ہیں، پتہ نہیں کس کی آواز ہے۔ پھر ان کی سزا دی گئی کہ بجلی آئی اور بجلی نے ان کو خاکستر بنا دیا، خاک بنا دیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو اللہ نے ثم بعثناکم من بعد موتکم، پھر ان کی موت کے بعد اللہ نے پھر ان کو اٹھا دیا، زندگی عطا فرمائی۔ تو مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ یہ سب کچھ ہونے کے بعد جب یہ کوہ طور سے اپنی قوم کو لے کر واپس آئے، ان سرداروں کو، تو انہوں نے کہا کہ اے قوم، بے شک یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ ہم سے ہم کلام ہوئے ہیں اور اس نے کہا ہے کہ یہ کتاب میں نے دی ہے، مگر آگے سے دیکھیں پھر بدبختی کی، مگر اس نے کہا ہے کہ سارے احکام پر عمل کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ اللہ نے کہا ہے تم سے جس قدر ممکن ہو سکے اس پر عمل کر لینا اور جو ممکن نہ ہو سکے اس کو چھوڑ دینا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب یہ بات انہوں نے خود ہی اپنی طرف سے بڑھا دی، چونکہ یہ بڑی سخت بات تھی، ابھی بدبختوں کو جو ہے بجلی نے جلایا تھا، ابھی موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے زندہ ہوئے تھے، ٹھیک ہے، اور سارا کچھ دیکھ کے مان بھی رہے تھے، لیکن آگے سے پھر یعنی یہ نسلی طور پر یہودی جو ہیں، ان کے خون کے اندر یہ بدبختی شامل ہے، ان کے خون کے اندر یہ چیز شامل ہے کہ دنیا کے اندر فراڈ کیے جائیں، دھوکے کیے جائیں، دنیا کو تباہ کیا جائے اور جو ہے لڑائیاں پیدا کی جائیں۔ ہٹلر نے جب یہودیوں کو مارا تو اس کا ایک لفظ تھا، اس نے کہا کہ جو 2 مرغے جرمن میں لڑ رہے ہوں، یہاں میرے ملک میں 2 مرغے لڑ رہے ہوں، تو میں یہی سمجھوں گا کہ ان کے پیچھے بھی یہودیوں کی سازش ہے، یعنی وہ اتنا ان سے جو ہے مخالف تھا ان، اور کہتا تھا بلکہ سمندر کے اندر مچھلیاں آپس میں لڑنا شروع کر دیں تو میں پھر بھی کہوں گا کہ ان مچھلیوں کو لڑانے کے پیچھے بھی یہودیوں کی سازش۔ یہ ہٹلر کہتا تھا، مسلمان نہیں تھا، اس نے یہودیوں کا قتل عام کیا، یعنی یہ اتنے بدبخت قوم ہے۔ آپ خود اندازہ لگائیں، قرآن کہہ رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کی موجودگی میں یہ کیا کچھ کر رہے ہیں، نبی موجود ہے، کتاب موجود ہے، معجزات ظہور پذیر ہو رہے ہیں اور سب کچھ سامنے ہو رہا ہے، اور اللہ نظروں کے سامنے فرعون کو غرق کر رہے ہیں اور سب کچھ ہے، اور اللہ جلا رہے ہیں، بجلی آئی ہے جلا دی ہے، اور جو ہے اپنی آنکھوں سے اللہ کہتے ہیں وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ، اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، تم دیکھ رہے تھے کہ تم زندہ ہو رہے ہو۔ تو یعنی یہ سب کچھ ہو گیا، اب آگے مان لیا کہ واقعی یہ اللہ کی کتاب ہے، لیکن قوم کو بتاتے ہوئے پھر انہوں نے بیچ میں بدماشی کی، نافرمانی کی۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے اللہ سے سنا ہے، اللہ ہم سے ہم کلام ہوئے ہیں، اللہ نے ہمیں کہا ہے کہ یہ میرا ہی کلام ہے، یہ بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن ساتھ اللہ نے یہ بھی کہا ہے کہ اس کے جو مشکل احکام تمہیں لگیں تو مشکل احکام کو تم چھوڑ دو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو جو جتنا ممکن ہو سکے آسان عمل ہیں ان پر عمل کر لو، باقی کوئی مسئلہ نہیں۔ اب یہ آیت اس میں اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، کہ جب اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تم سے پختہ وعدہ لیا تھا کہ یہ میری کتاب ہے، جا کر قوم کو بتاؤ کہ یہ میری کتاب ہے، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور ہم نے تمہارے اوپر طور پہاڑ کو بلند کر دیا، جیسا کہ الفاظ سے بھی ظاہر ہے، مطلب واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، فرشتوں کو بھیجا، انہوں نے طور پہاڑ کو اٹھایا، پورا پہاڑ اٹھا کے بلند کیا، جیسا کہ جس طرح جو ہے کسی چیز کو اٹھایا جاتا ہے، اور اس پہاڑ کو اٹھا کر ان کے سروں پہ لے آئے، ساری قوم کے سروں پہ پہاڑ آ گیا، اور سارے کی سارا جو ہے پہاڑ بالکل سروں کے اوپر ہے، اور یہ اتنی خوفناک صورتحال تھی کہ پہاڑ کسی وقت بھی ان کے سر پر گر سکتا تھا، یعنی ایسی حالت تھی کہ سروں کے اوپر ہے، پہاڑ گر جائے، نیچے دب کے مر جائیں اور بالکل ان کی نسلیں ختم ہو جائیں، تو چکنا چور ہو سکتے تھے۔ اب ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے پوچھا کہ تم تورات کے احکام پہ عمل کرو گے کہ نہیں کرو گے، بتاؤ کرو گے کہ نہیں کرو گے، مانو گے کہ نہیں مانو گے؟ تو انہوں نے عہد کیا ہے مولا کریم ہم سے یہ مصیبت ٹال دیجئے، اس پہاڑ کو الگ کریں، ہم وعدہ کرتے ہیں کہ تیرے احکام پر عمل پیرا ہوں گے۔ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ پہاڑ ادھر سے بلند ہوا اور دھواں نکلا، دھواں ہی دھواں تھا، اور ان کو آگ نے لپیٹ لیا، ان کے ارد گرد آگ تھی، اوپر پہاڑ تھا اور جو ہے دھواں ہی دھواں تھا۔ اب جو ہے اللہ نے کہا کہ بتاؤ مانتے ہو کہ نہیں مانتے، کتاب کے اوپر عمل کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ تو یہاں انہوں نے عہد کیا کہ اے اللہ ہم اس کتاب کو مانتے ہیں، تو یہ پہاڑ اسی کو اللہ نے فرمایا وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، ہم نے طور پہاڑ کو تمہارے اوپر کھڑا کر دیا۔ اب یہاں سمجھے
بعض لوگ وہ منکرین معجزات ہیں، معجزوں کا انکار کرنے والے ہیں، انہوں نے یہاں ورفانا کی تعویلیں کی ہیں. وہ کہتے ہیں جی دیکھو ورفانا کا مطلب یہ ہے کہ سروں پر پہاڑ معلق نہیں کیا گیا بلکہ بنی اسرائیل کو پہاڑ کے دامن میں کھڑا کیا گیا، اس طرح کے پہاڑ کا ایک حصہ ان کے اوپر جھکا ہوا تھا. حالانکہ یہ تعویل تو بالکل یہ ان کی غلط فہمی ہے. سورہ اعراف میں اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ، نتقنا، وہاں اللہ لفظ ہی دوسرا لے کے آئے ہیں جس کا مطلب ہی نتقنا کہتے ہیں کسی چیز کو جڑ سے اکھاڑ دینا، اکھاڑ کر اس کو کھڑا کرنا، تو یعنی پہاڑ کو اکھاڑا گیا اور یہ معجزانہ طور پر ہوا ہے. اس میں کون سی دور کی بات ہے، کون سی بعید بات ہے؟ اللہ تعالیٰ پتھروں میں سے پانی نکال سکتے ہیں. ان کے لیے جو اللہ نے چشمے جاری کیے، موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ماری، وہ 12 چشمے کہاں سے جاری ہوئے؟ پتھر سے اللہ نے جاری کیے. اور دریا سمندر ان کو لیے رستہ پھاڑ سکتا ہے، ان میں سے رستے نکل سکتے ہیں، اور جو ہے من و سلوہ نازل ہو سکتا ہے. تو اگر کسی پہاڑ کو اٹھا کر سروں پر ڈال دیا جائے، معلق کر دیا جائے، تو یہ کون سی بڑی بات ہے؟ بلکہ تورات کے اندر یہ تفصیل بھی آتی ہے کہ نہ صرف پہاڑ معلق ہوا تھا بلکہ ساتھ دھواں بھی اٹھ رہا تھا اور آگ کے شعلے بھی ان کو سامنے نظر آ رہے تھے. الغرض ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے وہ عہدہ لیا، وہ وعد لیا، وہ میثاق لیا جس کا تذکرہ اس آیت میں اللہ فرما رہے ہیں. تو لغوی طور پر طور ایسے پہاڑ کو کہتے ہیں جو سرسبز و شاداب ہو، یعنی اس پر کثرت کے ساتھ درخت پائے جائیں. خشک پہاڑ کے لیے طور کا لفظ استعمال نہیں ہوتا. یہاں پر جس پہاڑ کا ذکر ہے یہ وہی طور ہے جو صحرائے سینا کے اندر اطراف میں واقع ہے، اور اس کی چوٹی پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے تھے، شرف تکلم حاصل ہوتا تھا، اور اسی پہاڑ پر آپ کو بھی تورات عطا فرمائی گئی. تو یہاں ایک مسئلہ سمجھ لیں کہ اللہ نے پہاڑ کو سر پہ کھڑا کیا اور کہا کہ مانو، جبر کیا. خذوا ما آتیناکم، پکڑو جو میں تمہیں دے رہا ہوں، بقوت، اس کو قوت کے ساتھ، واذکروا ما فیہ، اور جو کچھ اس میں ہے اس کو یاد کرو. یہ ان آیات میں اللہ فرماتے ہیں. تو یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ دین میں تو جبر نہیں. اللہ تعالیٰ کا واضح ارشاد قرآن مجید میں موجود ہے، لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے، لیکن یہاں جبرن عہد کیوں لیا گیا؟ تو مفسرین اکرام اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ بے شک دین کے لیے جبر نہیں ہے لیکن دین میں جبر موجود ہے. یہ دو جملے الگ الگ ہیں. دین کے لیے جبر نہیں ہے کہ کسی کو دین اختیار کرنے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا کہ تو مسلمان ہو جا، ٹھیک ہے، اس کو جبر کیا جائے مسلمان بنانے کے لیے، یہ جبر نہیں ہے. یہ قرآن میں منع ہے، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے کہ کسی کو جبرن مسلمان کرو، زبردستی جو ہے مسلمان کرو. لیکن اگر وہ مسلمان ہو جائے تو پھر اسلام کے اندر جبر موجود ہے. اسلام قوانین کا نام ہے، قانون ہے. اب ہمارے ملک کے قانون ہے، کسی کے لیے ضروری تو نہیں ہے باہر سے آ کر پاکستانی بن جائے. جبرن تو ہم پاکستانی نہیں بنائیں گے، لیکن جب پاکستان میں آ جائے گا تو پھر پاکستان کے آئین پر عمل کرنا اس پر جبر ہو جائے. جو پاکستان کے قانون ہیں اس قانون کو ماننا اس کے لیے ضروری ہو جائے گا. اگر ایسا نہ کیا جائے تو پھر سارا معاملہ ہی درم برم ہو جائے گا. حدود اللہ، تعزیرات، جو اللہ کی حدیں ہیں، ٹھیک ہے، یہ ساری کی ساری جو سزائیں ہیں شرعی اسلامی اور دوسری تیسری، یہ سب ختم ہو جائیں گی. ملزم کو جب پکڑا جائے گا اور جب اس کو سزا دینے لگیں گے تو وہ کہیں گے دیکھیں مجھ پر زیادتی ہو رہی ہے، مجھ پر جبر کیا جا رہا ہے، تو جبرن کوڑے مارے جا رہے ہیں، جبرن میرا ہاتھ کاٹا جا رہا ہے یا جبرن سنسار کیا جا رہا ہے. تو یہ اسلامی سزائیں بھی، یہ قانون یہ ختم ہو جائے گا. تو قانون کی خلاف ورزی پر تعزیر ضروری ہے. یہ تو ہر ملک کے آئین میں ہوتا ہے کہ کسی کو کسی ملک کی نیشنلٹی حاصل کرنے پر جبر نہیں کیا جاتا. آپ جبرن آئیں جی ہمارے ملک میں آئیں اور ہمارے ملک کی جو ہے نیشنلٹی حاصل کریں، لیکن جو جس ملک کی نیشنلٹی حاصل کر لے گا پھر اس ملک کے قانون اور آئین اس کو ماننے پڑیں گے، ان پر جبر ہوگا. تو یہی بات سمجھ لیں کہ دین کے لیے جبر نہیں ہے لیکن دین میں جبر ہے. کہ ایک آدمی کافر ہے، ہندو ہے، سکھ ہے، یہودی ہے، عیسائی ہے، کوئی بھی ہے، تو ان کو جبر نہیں کیا جائے گا کہ تم مسلمان ہو. نہ کسی حاکم کے لیے جائز ہے، نہ کسی حکومت کے لیے جائز ہے، نہ کسی انفرادی شخص کے لیے جائز ہے کہ کسی بھی کافر کو جبرن مسلمان کرے. لیکن جب کوئی آدمی مسلمان ہو جائے پھر اللہ کے حکم اس کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، پھر اب وہ مسلمان حاکم کی بات نہیں رہتی، اب اللہ خود براہ راست اس سے مخاطب ہوتا ہے. اب وہ سارے احکامات جو قرآن مجید میں آتے ہیں، جو اسلام کے احکام اور شریعت کے احکام سمجھے جاتے ہیں، یا جو سنت رسول ہے، ٹھیک ہے، اب اس پر لاگو ہو جائیں گے.
اب حاکم وقت جو ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان پر احکامات پر عمل کروائے. اور یہاں ایک واقعہ بھی سن لے کہ مسلمانوں کے انحطاط کا زمانہ تھا، کمزوری کا زمانہ تھا. ترکی کا سلطان سلیم اس کے زمانے میں وہ عیسائی لوگوں کی سازشوں سے تنگ آ گیا تھا. عیسائی جو ہے بڑی سازشیں کر رہے تھے. خلافت عثمانیہ بڑی لمبی خلافت تھی، تو کبھی جو ہے وہ ایک طرف سے فتنہ برپا کر دیتے، وہاں وہ جہاد کرنا شروع کرتے تو دوسری طرف سے. تو اس نے جو ہے اپنے عملداری کے اندر، جو ترکی کے اندر جتنے بھی عیسائی تھے، اس نے حکم جاری کر دیا کہ آپ جو ہے ان کو جبراً مسلمان کرو، عیسائیوں کو جبر کرو، یا تو مسلمان ہو ٹھیک ہے، یا ان کو قتل کیا جائے. اب جو ہے سلطان کا حکم ہو گیا. اب جو وہ شیخ الاسلام تھے، جو وہ بڑے مفتی تھے، تو ان کو جب اس کی خبر ملی تو فوراً وہ خود سلطان کے پاس پہنچے اور اس سے پہلے دریافت کیا کہ کیا آپ نے یہ حکم دیا ہے. سلطان نے تسلیم کیا کہ بالکل، جو عیسائی جو ہے ان کی سازشوں سے میں تنگ آ گیا ہوں، جو ہے پورے ملک کے اندر انہوں نے فتنے برپا کیے ہیں، تو اس لیے جو ہے میں نے یہ حکم دیا ہے. تو سلطان شیخ الاسلام نے دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ آپ کا یہ حکم اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف ہے. اللہ تو حکم فرما رہے ہیں لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے، کسی کو زبردستی مسلمان نہیں کیا جا سکتا، مگر آپ غیر مسلموں پر جبر کر رہے ہیں کہ وہ اسلام میں داخل ہوں. سلطان بات کو سمجھ گیا، فوراً اس نے حکم یہ واپس لے لیا. یہ تاریخ کے اندر اتنا بڑا واقعہ دنیا کے اندر جو ہے تاریخ کے اندر موجود ہے. لیکن اس کے مقابلے میں آپ عیسائیوں کو دیکھیں، دوسری لوگوں کو دیکھیں، انہوں نے جبراً مسلمانوں کو عیسائی بنایا. ایسے بھی جو ہے اسپین کے اندر اور جہاں ہماری حکومتیں تھیں وہاں جو ہے انہوں نے یورپ کے اندر جو ملک اسلامی تھے ان کو جبراً جو ہے ذبح کیا اور ان کو مسلمان بنایا. جو مسلمان ہو ٹھیک ہے، نہیں جو ہے مسلمان جو ہے عیسائی بن جائے، عیسائی بنتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں بنتا تو اس کو قتل کیا جائے، جبر کیا. تو اس لیے اس بات کو سمجھ لیں. بعض لوگ کہتے ہیں جی کسی کو کہیں نا جی نماز پڑھو، ٹھیک ہے، وہ جی دین میں جبر نہیں ہے. کسی کو کوئی کہے تو اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ اس کو بتایا جائے کہ بھئی دین میں لانے کے لیے جبر نہیں ہے، کسی پر جبرن جو ہے یہ مسلط نہ کیا جائے کہ وہ مسلمان ہو جائے. لیکن دین میں آ جائے گا تو پھر یہ بات جو یہاں بنی اسرائیل کو کہی جا رہی ہے، اللہ نے کیا کہا، پہاڑ کو بلند کیا، ورفعنا فوقکم الطور، آگے فرمایا خذوا ما آتیناکم، کہ جو کچھ میں نے تورات میں تم کو دیا ہے خذو، پکڑو اس کو، بقوت، مضبوطی کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ اس کو پکڑو. اب استمساک بالکتاب یعنی کتاب کو مضبوطی سے پکڑنا کیا ہے کہ اس پر ایمان لاؤ، پھر اس کے مطابق اس پر عمل کرو. مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ پوری کوشش کے ساتھ، جان فشانی کے ساتھ اس کا پڑھنا، اس کا پڑھانا، اس کو کلام اللہ شریف کا سیکھنا سکھانا، اور اس میں جو مندرجہ ذیل جو اس میں درج شدہ قوانین ہیں ان کی پابندی کرنا، یہ انسان کی ترقی کا ضامن ہے، انسان کو ترقی کی طرف لے جاتا ہے. اور جب مر جاتا ہے انسان تو اس کو سجین میں جانے نہیں دیتا، علیین تک پہنچاتا. جب انسان فوت ہوتا ہے تو اس کی روح یا تو علیین میں چلی جاتی ہے یا سجین میں چلی جاتی ہے. تو علیین میں جو ہے ان لوگوں کی روح چلی جاتی ہے کہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں، اور سجین نیچے جو ہے وہ ان لوگوں کی جو بد لوگ ہوتے ہیں. تو یہ آدمی کے لیے جو ہے حضیرت القدس جو ہے اس پاک مقام تک پہنچانے کے لیے اور علیین تک پہنچنے کے لیے یہ اس کا ضامن ہے. تو اس لیے یہاں خذوا ما آتیناکم کا مطلب یہ ہے کہ کتاب کو مضبوطی سے پکڑنا، یہ نہیں کہ ہاتھ سے پکڑ لو، بلکہ مراد یہ ہے کہ جو اس کے قوانین ہیں سختی کے ساتھ ان پر عمل درآمد کرانا ہے. محض خالی خولی وعدوں سے کام نہیں بنے گا، بلکہ قرآن پر پڑھو، قرآن کو سیکھو، قرآن کو سمجھو کہ قرآن اللہ کی کتاب ہم سے کیا کہہ رہی ہے، اور پھر اس کو اپنی زندگیوں کا حصہ بناؤ، اس کو اپنے ملکوں کے قانون بناؤ، ان کو اپنے آئین کا حصہ بناؤ. قرآن صرف جو ہے اپنی بچیوں کی شادی کے وقت سر پہ رکھنے کے لیے نہیں آیا، مردے جب فوت ہو جائے تو ان کے خالی ایصال ثواب کے لیے نہیں آیا، خالی اس کو صرف تلاوت کے لیے نہیں آیا، بلکہ یہ قرآن نازل ہی اس لیے کیا گیا، اللہ کی کتابیں نازل ہی اس لیے کی گئی کہ ان کو پڑھا جائے اور ان کو سمجھا جائے کہ اللہ مجھ سے مخاطب ہو کے کیا کہہ رہے ہیں، اللہ مجھ سے کیا چاہتے ہیں، اللہ کا منشا کیا ہے، اور جو حکم اللہ مجھے دے رہے ہیں ان حکموں پر میں بھی عمل کروں، اپنی اولاد کو بھی اس پر لاؤں اور معاشرے کو بھی اسی کی طرح سنواروں.
تو یہ مراد ہے خذوا ما آتیناکم بقوۃ، تو قوانین کی پابندی۔ آگے اللہ نے فرمایا وذکروا ما فیہ، جو کچھ اس میں ہے اسے یاد کرو، یعنی اس کو پڑھتے پڑھاتے رہو۔ قرآن پاک جو ہے قانون خداوندی ہے، سنت رسول جو ہے اس کی شرح ہے، مگر آج کتنے لوگ ہیں جو قرآن و سنت سے فیض یاب ہو رہے ہیں؟ دنیا کا علم، دنیا کے علوم، دنیا کے فنون ہم اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں۔ کیا کسی نے اپنے بچوں کو قرآن پڑھایا، قرآن کا ترجمہ پڑھایا؟ محض رسمی طور پر صرف ناظرہ قرآن پڑھا دیتے ہیں کہ چلو بچے جو ہے ناظرہ قرآن پڑھ لیں۔ یہ بھی بڑی سعادت ہے، یہ بھی عام سعادت نہیں ہے کہ جس کا بچہ جو ہے قرآن کو سیکھ لے، قرآن کو پڑھ لے، لیکن اصل یہ ہے کہ قرآن کا حافظ، قاری، عالم بنانا، مفتی بنانا، اس کو سمجھنا سمجھانا اور آگے اس کی اشاعت کرنا، اس کو پھیلانا اور اس کی حفاظت کرنا۔ اور مسلمانوں نے قرآن کی حفاظت کے لیے بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں، بڑی بڑی جو ہے جانیں پیش کی ہیں، ایک زمانہ تھا۔ تو اس لیے یہاں وذکروا ما فیہ کا تعلق جو ہے یہ عام، اس لیے اگر کوئی آدمی جو ہے قرآن نہیں پڑھا ہوا یا اس کی اولاد کو نہیں پڑھا سکا تو اولاد بڑی ہو چکی ہے، اس کے لیے موقع ہے کہ جو مدارس قائم ہیں جن میں قرآن پڑھا جاتا ہے، قرآن پڑھایا جاتا ہے، ان کی خدمت کرو، ان کو آباد کرو۔ یہ مدارس مٹنے نہیں چاہیے، یاد رکھیں انگریز کی کوشش ہے کہ یہ مدارس ختم ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ ہماری حکومتیں جو لبرل حکومتیں، آزاد پسندی حکومتیں ہیں، وہ جو ہے چاہتی ہیں کہ یہ مدرسے ختم ہو جائیں، جڑ سے اکھڑ جائیں، ٹھیک ہے۔ جب مدارس ختم ہو جائیں گے تو یہ قرآن کی آواز بھی ختم ہو جائے گی۔ تو اس لیے مدارس کو قائم رکھنا، ان کے جو ہے اپنا خرچ کرنا، ان کے بچوں کی نگرانی کرنا، ٹھیک ہے، ان کے اوپر جو ہے شفقت کرنا اور مدارس والوں کے ساتھ تعاون کرنا، یہی قرآن کو زندہ رکھنے کے لیے ضروری ہے۔ تو اس لیے جتنا ہو سکے تو اس حکم پہ عمل کرنا آج اسی صورت میں ان لوگوں کے لیے جن کے بچے بڑے ہو چکے ہیں، اب نکل چکے ہیں، اب قرآن کا حفظ نہیں کروا سکتے، آگے عالم نہیں بنا، جن کے بچے چھوٹے ہیں وہ اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ بنائیں، قرآن کا عالم بنائیں، ان کی زندگیوں کو وقف کریں۔ تو اللہ رزق دینے والے، رازق ہمیں اللہ رزق نہیں دے رہا، کتنے علماء ہیں تنخواہیں بھی ان کی کم ہیں تو اللہ ان کی ضرورتوں کو پورا نہیں کر رہا۔ تو بڑے بڑے لوگوں کو ہم نے روتے ہوئے دیکھا ہے جن کی تنخواہیں جو ہے 2-2, 3-3, 4-4 لاکھ روپیہ مہینے کی بنتی ہیں، وہ بھی رو رہے ہیں۔ کیوں رو رہے ہیں؟ وہ اللہ ان کے رزق سے برکت نہیں چھین رہا۔ تو علماء کی رزق میں برکت نہیں ہے، 12, 13, 14 ہزار روپیہ، 15 ہزار روپیہ کیا چیز ہے اس زمانے میں، لیکن آپ نے کبھی کسی عالم کو کسی سے مانگتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا، خوش دیکھا ہوگا، ہمیشہ شکر الحمدللہ کہتے ہوئے دیکھا ہوگا۔ تو وجہ یہ ہے کہ پیسہ دولت یہ سارا کچھ نہیں ہے، اندر کا سکون بڑی چیز ہے اور یہ اللہ کے ہاتھ میں۔ کافروں کو اب کس چیز کی کمی ہے؟ ان کے ملک شیشے کی طرح ان کی سڑکیں ہیں، لیکن جو ہے وہ خودکشیاں کر رہے ہیں، ان کی زندگیوں سے سکون چلا گیا، حکومتیں پریشان ہیں۔ تو اس لیے جو مسلمان اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر عمل کرے گا، اللہ اس کے دل میں سکون پیدا فرمائیں گے، رحمتیں اتریں گی، سکینہ نازل ہوگی، اللہ جل شانہ کی طرف سے مخصوص نظر اس پر توجہ ہوگی۔ تو اس لیے یہاں بنی اسرائیل کو کہا کہ ورفعنا فوق، وہ تو پہلے سے مسلمان تھے، پہلے سے موسیٰ علیہ السلام کے امتی تھے، اس لیے ان پر یہ جو پہاڑ اٹھایا گیا یہ جبر نہیں تھا۔ جبر تو وہ ہوتا جو ان کو زبردستی موسیٰ علیہ السلام کے اس حکم کو ماننے کی جو ہے کہا جاتا۔ تو اس لیے اس اشکال کا جواب جو ہے یہی ہے۔ اور تیسری بات کہ حکمران جو ہے اس کو شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اسی آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ حاکم وقت جو ہے اس کو اپنی رعایا پر اس طرح مہربان ہونا چاہیے جیسے کوئی باپ اپنی اولاد پہ مہربان ہوتا ہے۔ ایک باپ کی اپنی انتہائی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرے، ہر شریف النفس باپ ایسا ہی چاہے گا، بلکہ باپ تو یہ پسند کرے گا کہ اس کا بیٹا اس سے زیادہ ترقی کرے، جتنی باپ نے ترقی کی ہے اولاد اس سے زیادہ ترقی والی ہو جائے۔ اسی طرح حاکم کو بھی اپنی رعایا کی تربیت اولاد کی طرح کرنی چاہیے اور اپنے قانون کی خوب تشہیر کرنی چاہیے تاکہ رعایا کا کوئی فرد اس سے ناواقف نہ رہے، قانون پر عمل پیرا ہونا چاہیے۔ اب حاکم خود قانون کی پابندی نہیں کرے گا تو رعایا کس طرح کرے گی؟ اب یہاں ہمارے حکمرانوں کی کیا حالت ہے، ہم بڑے خوش ہو جاتے ہیں جی اسمبلی میں قانون بن گیا ہے، جی اب تو قانون بن گیا ہے۔ قانون بننے کا کیا مطلب کہ اس کو لکھ کے منظور کر کے پرے کر کے رکھ دیا گیا ہے۔ بھئی سب سے زیادہ قانون توڑنے والے تو یہی MNA MPA وغیرہ ہوتے ہیں، ان کے لیے تو کوئی قانون نہیں ہے۔ تو قانون جو لاگو ہوتا ہے وہ کسی غریب کے اوپر لاگو ہو جاتا ہے۔
قانون بنانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اسمبلیوں میں پیش کر کے پھر ان کو پاس کر کے پھر ان کو قانون کا حصہ بنایا جائے، بلکہ قانون بنانے کا مطلب یہ ہے کہ قانون کو پاس کر کے اس کو لاگو کروایا جائے۔ اور اس لیے اگر حکمران نیک نہیں ہوں گے، اسلام اور قانون کو، قرآن کو نہیں سمجھے گے، سنت رسول کو نہیں سمجھے گے، تو اسی لیے خلیفہ جو ہوگا، خلیفۃ اللہ، خلیفۃ الرسول، اس کے لیے نیک ہونا اور قرآن و سنت پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اگر اس کے اپنے 6 فٹ میں دین نہیں ہے، 6 فٹ کا اس قد میں، تو وہ پوری امت میں کیسے لاگو کرے گا؟ تو اس لیے جو ہے شرابی حاکم جو ہے وہ شرابیوں سے کیسے نمٹے گا؟ خود حاکم شراب پیتا ہے تو وہ شرابیوں کے لیے کیا قانون بنائے گا؟ قانون بنا بھی لے گا تو وہ اس کو کیسے نافذ کرے گا؟ جو خود سود کھاتا ہے وہ سود کے خلاف کیسے قانون بنائے گا؟ جو خود جواری ہیں، بڑے بڑے جوا کھیلتے ہیں، وہ خود جواریوں کے خلاف کیسے قانون بنائیں گے؟ تو اس لیے حاکم پہلے خود اسلامی قانون کی پابندی کرے، پھر دوسروں سے سختی کے ساتھ پابندی کروائے گا۔ اس لیے قانون شکنی جو ہے اس پر سخت ترین سزا ہونی چاہیے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جمہوریت جو ہے یہ انگریز کا قانون ہے، اس کے اندر اسلام بالکل نہیں ہے۔ یہ تو ہمیں دھوکہ دینے کے لیے چند ایک قوانین اسلامی بنائے گئے ہیں تاکہ لوگ سمجھے جی یہ اسلامی ملک ہے تو اسلامی جمہوریہ ہے، ورنہ جو ہے کوئی قانون 1971 72 73 میں 1973 کا جو آئین ہے وہ علماء نے مل کے بنایا تھا، اس میں جو ہے 98% 99% ساری اسلامی شکیں موجود تھیں، اور جو ہے انہوں نے کہا کہ ہم 10 سال بعد اس کو نافذ کریں گے، یعنی 73 میں بنا تھا تو 83 میں یہ حکم تھا کہ ہم نافذ کریں گے، لیکن وہ اسی طرح پڑا ہوا ہے، اس پر جو ہے یعنی خود قانون بنا کے قانون کی قانون شکنیاں کر رہے ہیں۔ تو اس لیے جس ملک کے اندر یہ قانون شکنیاں ہوں گی، قرآن و سنت سے دوری ہوگی، اس کے اندر کبھی بھی سکون نہیں آئے گا۔ دولت تو بڑی ہے، آپ دیکھیں 1970 میں جو ہے کسی کے پاس سائیکل بھی نہیں ہوتی تھی، ٹھیک ہے، موبائل تو دور کی بات، گھر کچے ہوتے تھے۔ آج کون سا گھر کچا ہے؟ آج ہر گھر میں ہر بیٹے کا اپنا اپنا موٹر سائیکل ہے، ہر ایک کا اپنا اپنا موبائل ہے، ٹھیک ہے، ہر ایک کا اپنا اپنا علیحدہ کمرہ ہے، زمینیں بڑی ہیں، جائیدادیں بڑی ہیں، دولت بڑی ہے، لیکن وہ سکون کوئی ڈھونڈ کے لا سکتا ہے جو اس زمانے میں تھا؟ وہ آپس میں محبتیں، ایک دوسرے کے لیے وقت دینا، ایک دوسرے کی عزت کرنا، بڑوں کی عزت کرنا، بڑوں کا چھوٹوں پر شفقت کرنا، ٹھیک ہے، کسی کی مرغی بھی بیمار ہو جاتی تھی، بکری بھی بیمار ہوتی تھی، سارا محلہ جمع ہو جاتا تھا، اس کے دکھ سکھ میں شریک ہوتے تھے۔ آج جو ہے بھائی بھائی کے دکھ میں شریک ہونے کے لیے تیار نہیں۔ تو دولتیں تو بڑھ گئی ہیں، ملکوں نے ترقیاں کر لی ہیں، لوگوں نے جائیدادیں بنا لی ہیں، ٹھیک ہے، اور اولادوں نے وسعتیں پیدا کر لی ہیں، لیکن وہ محبتیں، وہ وفاداریاں، وہ عہد، وہ آپس میں جو ہے ملنا جلنا اور ایک دوسرے کا خیال کرنا، وہ بالکل معاشرے سے ختم ہو گئے، خون سفید ہو گئے۔ تو یہ کس وجہ سے ہے کہ ہم قرآن سے دور ہو گئے ہیں، ہماری زبانیں اللہ کے ذکر سے خالی ہو گئی۔ ان لوگوں کی زبانیں اللہ کی ذکر سے تر ہوتی تھی، دیندار لوگ ہوتے تھے، عام لازمی نہیں کہ حافظ قاری ہو، ہر بندہ ہی دیندار تھا، اللہ سے خوف ہوتا تھا۔ پورے علاقے میں کبھی کہیں دور کوئی قتل ہو جاتا تھا، لوگ گھروں میں ڈر کے بیٹھ جاتے تھے کہیں اللہ کا عذاب نہ آ جائے، یہ کہ قتل ہو گیا جی، ٹھیک ہے۔ آج ہر گھر میں قتل کی کہانیاں چل رہی ہیں، زنا کی کہانیاں، چھوٹی چھوٹی بچیوں سے زنا ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، جبرن، اور کیا کیا واقعات ہیں جو اس ملک کے اندر نہیں ہو رہے۔ تو یہ پھر اللہ کی طرف سے کس طرح جو ہے اسلام نہ ہونے کے بعد باوجود بھی برکتیں آئیں گی اور جو ہے رحمتیں آئیں گی۔ بارشیں وقت پر نہیں ہو رہی، اللہ سخت ناراض ہے، ضرورتوں پر ضرورت پوری نہیں ہو رہی، پیسے موجود ہیں لیکن چیزیں نہیں مل رہی، بازار جو ہیں ہمارے مخالف ہو چکے ہیں، فضا ہمارے مخالف ہو چکے ہیں۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی نیک ہوتا ہے، نیکی کرتا ہے، تو فضاؤں میں پرندے، دریاؤں میں مچھلیاں، اور جو ہے بلوں کے اندر جو مخلوق رہنے والی ہے، چونٹیاں وغیرہ، وہ اس کے لیے دعائے رحمت کرتی ہیں۔ دیکھیں اللہ ساری مخلوق کو اس کے لیے دعائے رحمت پہ لگا دیتے ہیں، اور جب یہی مخلوق جو ہے بدماشیاں کرتی ہے اور جب یہی جو ہے گناہوں کو عام کر دیتے ہیں، تو جب وہ گناہ ہر گھر گھر کی کہانی بن جاتا ہے، پھر یہی چیزیں، کیونکہ ان چیزوں کو بھی بارش نہ ہونے سے تکلیف ہوتی ہے، جانوروں کو بھی تکلیف ہوتی ہے، پرندوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے، پھر یہی لوگ اس مخلوق کے لیے بد دعائیں کرتے ہیں، یہ ساری مخلوقات ان کے لیے بد دعائیں کرتی ہیں۔
تو پھر جو ہے اللہ کی طرف سے قحط نازل ہوتے ہیں، اللہ کی طرف سے مہنگائی کا طوفان آتا ہے، اللہ کی طرف سے ظالم حکمرانوں کے طوفان پیدا ہو جاتے ہیں، طرح طرح کے طوفان اور ایسی عجیب عجیب بیماریاں کہ جو کہ کبھی پچھلے لوگوں نے کبھی ان کا نام بھی نہیں سنا تھا، ایسی بیماریاں ماحول معاشرے کے اندر پھیلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو میرے بھائیو، یہاں اللہ نے فرمایا بنی اسرائیل کو کہ میں نے تمہارے اوپر طور پہاڑ کو کھڑا کیا، خذوا ما آتیناکم بقوۃ، کہ اس کتاب کو پکڑو جو کچھ بھی اس کے اندر ہے قوت کے ساتھ، واذکروا ما فیہ، اور اس میں جو کچھ بھی ہے اس کو یاد کرو۔ کیا وجہ؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ، اللہ کے قریب ہو جاؤ، تقوی والے ہو جاؤ، متقین کی فہرست میں شامل ہو جاؤ۔ اور آگے اللہ نے فرمایا ثم تولیتم من بعد ذلک، اے بنی اسرائیل تم اس عہد کے بعد پھر گئے، تم نے پھر وعدہ خلافیاں کی، یہ اس وقت مان لیا لیکن ماننے کے بعد تم نے پھر تورات کے خلاف کیا، تورات کے اندر رد و بدل کیا، تورات کو بدل دیا، میری کتاب کے اندر تحریف کی، تم نے عہد شکنی کی، عہد کی پاسداری نہیں کی، ٹھیک ہے۔ تم نے، میں نے کہا تھا وآمنوا بما انزلت، کہ تم اب محمد الرسول اللہ تشریف لا چکے ہیں، قرآن آ گیا ہے، اب تم ایمان لے آؤ، اس وعدے کو پورا فرماؤ۔ ولا تکونوا اول کافر بھی، پیچھے اللہ نے فرمایا پہلے منکر نہ بنو، اے یہودیوں، حضور کے زمانے کے یہودیوں، تمہیں پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ یہودی اہل کتاب ہے، کیا کریں گے، تم مسلمان ہو جاؤ، تم لوگوں کے جو ہے مسلمان ہونے میں، اسلام کی طرف آنے میں رکاوٹ نہ بنو، تم پہلے کافر بنو گے، تمہیں دیکھ کر سارے لوگ بھی اسی پر کفر پر رہیں گے۔ تو اس لیے آگے اللہ نے فرمایا فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اور رحمت تمہارے شامل حال نہ ہوتی لکنتم من الخاسرین، تم خسارے میں ہو جاتے۔ تو یہاں مفسرین فرماتے ہیں کہ بار بار اللہ نے تمہارے اوپر احسان کیے، بار بار تمہارے اوپر اللہ نے درگزر کیا، معافیاں کی، اگر یہ نہ ہوتا تو تم خسارے میں ہو جاتے۔ وہی پہاڑ اگر تمہارے اوپر گر جاتا اور تمہیں پیس دیتا، چکنا چور ہو جاتے، تو تمہاری نسلیں ختم ہوتی اور ہمیشہ کے لیے جہنم میں ہو جاتے۔ یہ بھی اللہ کا فضل تھا کہ اللہ نے پہاڑ کو پھر ہٹا دیا تمہارے ماننے کے بعد، تو اور تمہیں موقع دیا کہ تم توبہ کر لو۔ اور یہاں سے مفسرین فرماتے ہیں کہ فلولا فضل اللہ سے ایک فضل اللہ کے نبی کا ہے، کہ یہاں اللہ کے نبی مراد ہیں کہ میں نے حضور کو بھیجا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا تھی امت کے لیے۔ اب اس طرح کے عذاب جو پہلی امتوں پہ آئیں گے، حضور کی دعا کی برکت سے گٹھے عذاب نہیں آئیں گے، یہ بھی اللہ کے نبی کا آنا ہمارے لیے فضل ہے۔ اگر حضور نہ آتے تو آج یہ قومیں سب کی سب تباہ ہو چکی ہوتی۔ ہم نے ہر وہ گناہ کیا ہے جس گناہ پر پچھلی امتوں میں ایک ایک گناہ کی وجہ سے عذاب آیا تھا۔ لواطت کی وجہ سے، لوتی مرض کی وجہ سے لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا، ہمارے اندر وہ سارا پھیلا ہوا ہے، زنا پھیلے ہوئے ہیں۔ اور اسی طرح جن قوموں نے سود کھائے تو سود کی وجہ سے ہماری ساری قوم سود میں، مطلب بینک کے بینک بنے ہوئے ہیں، ہر شہر میں 20-100 کے قریب سے زیادہ بینک بنے ہوئے ہیں، سب کے سب سود لے رہے ہیں، سود دے رہے ہیں۔ کون جاتا ہے وہاں رقم رکھتا ہے، سود لیتا ہے؟ ہم ہی جاتے ہیں۔ تو پورے کے پورا ملک سود کے اندر غرق ہے، اور جو ہے ہر طرح کے گناہ، ناپ تول کی کمی ہمارے اندر موجود ہے، ملاوٹ ہمارے اندر موجود ہے، ٹھیک ہے، دھوکہ دہی ہمارے اندر موجود ہے، بازار کے بازار ہر دکان بھری ہوئی ہے۔ کوئی ہے جو آگے پوچھے علماء سے میں کپڑے کا کاروبار کر رہا ہوں، فلاں کر رہا ہوں، مجھے اسلامی طور پہ بتائیں کیا چیز میرے لیے جائز ہے، کیا چیز نہیں جائز ہے، میں ان سے معاہدہ کروں، معاہدے کے اندر کس چیز کی پاسداری ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے۔ ساری کے سارے غیروں کے طریقوں پر اپنا نظام تجارت، نظام تعلیم، نظام عدل، نظام حکومت، نظام مملکت، یہ سب کے سب جو ہے غیروں کے، انگریزوں کے طریقوں پر چلا رہے ہیں۔ پھر ہاتھ کھڑے کر کے اللہ سے کون سی رحمتیں ہم مانگتے ہیں؟ کس کے مستحق ہیں کہ جو اللہ ہماری طرف توجہ فرمائے؟ تو اقبال نے جو اللہ سے شکوہ کیا تھا، اور شکوہ کرنے کے بعد وہ سارا شکوہ ہم آج کر رہے ہیں اللہ سے کہ اللہ دنیا میں ہم ذلیل ہو رہے ہیں، برما میں ہمیں کاٹا جا رہا ہے، ملک کے ملک ہم سے چھینے جا رہے ہیں، ہمیں غلام بنایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، ہم قرضوں کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں۔ یہ سارے گلے ہم اللہ سے کرتے ہیں، لیکن اقبال کا جواب شکوہ بھی پڑھیں۔ پھر جب اس نے جواب دیا کہ بھائی تو کس منہ سے اللہ کے ساتھ شکوہ کرتا ہے؟ اللہ تو وہی ہے جو بدر میں فرشتوں کو اتارنے والا ہے، اللہ تو وہی ہے جس نے اپنے نبی کے صحابہ کی مدد کی تھی، خدا تو وہی ہے، تو بدل گیا ہے، تیرا تمدن یہود کا ہے اور تیری تجارت عیسائیوں کی ہے، تیرا تو سب کچھ ہندوؤں کا ہے، تیرا رسومات ہندوؤں کے ہیں۔ اقبال کا جواب شکوہ پڑھیں، جب جواب شکوہ بندہ پڑھتا ہے تو حیران ہو جاتا ہے، بالکل ہم وہی ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، اللہ جل شانہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں قرآن مجید پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین۔
والصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الامی الکریم. یا اللہ ہماری کمیوں کوتاہیوں کو معاف فرمائیے، یا اللہ درگزر فرمائیے. یا اللہ قرآن مجید کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیے، قرآن مجید کو سننے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کی اشاعت کرنے، اس کی حفاظت کرنے. یا اللہ اس کو بطور آئین، بطور قانون، بطور دستور اپنے ملک میں بلکہ پوری دنیا میں نافذ کرنے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ قرآن و سنت کی بالادستی نصیب فرما. یا اللہ افغانستان کے جو طالبان ہیں ان کی مدد و نصرت فرما. یا اللہ جو عمارت اسلامیہ شریعہ کے قیام کے لیے کھڑے ہوئے، اپنا ملک یا اللہ انہوں نے قربان کیا، اپنی جانیں پیش کی. یا اللہ آج آپ نے ان کو دین کی وجہ سے عزت دی، پوری دنیا میں امریکہ کو ذلیل تباہ و برباد کیا، آج وہ عزت والے ہیں. یا اللہ ان کو مزید عزتیں، رفعتیں عطا فرما. یا اللہ ان کی رستے میں جو رکاوٹیں ہیں یا اللہ ان کو دور فرما. یا اللہ ہمیں پوری دنیا میں امارت اسلامیہ شریعہ نصیب فرما، اپنا قانون نصیب فرما، قرآن و سنت کا غلبہ اور بالادستی نصیب فرما. یا اللہ اسلام کا بول بالا فرما. یا اللہ کفر کا منہ کالا فرما. یا اللہ کفری نظام کو تباہ و برباد فرما. یا اللہ اس دور میں ہم واقعی ہماری نسلوں کی نسلیں ملک کے ملک قرآن و سنت سے دور ہو چکے ہیں. یا اللہ ہمیں قرآن و سنت بطور آئین نصیب فرما. یا اللہ اس قرآن و سنت کو ہماری طبیعت اور مزاج بنا دیجیے. یا اللہ ہماری طبیعت بنا دیجیے. یا اللہ جب تک زندگی ہو عزت والی وقار والی زندگی نصیب فرمائیے، جب موت آئے تو سعادت اور شہادت والی موت نصیب فرمائیے، خاتمہ ایمان پر فرمائیے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.